वे हम सब खड़े होंगे और दाखिले के गीत में शामिल होंगे. यरूशलेम के फाटकों राजा को अंदर आने दो, दे के उसको खुशी से हमको गीत ये जोश से गाने दो. यरूशलेम के फाटकों राजा को अंदर आने दो, दे के उसको खुशी से हमको गीत ये जोश से गाने दो. यरूशलेम के पाठ को तशरीफ हो जो है लाता, हम सबको है बचाता. तशरीफ जो है लाता, हम सबको है बचाता. रब की जय ललकारो प्यारो, सबको गाने बजाने दो. यरूशलेम के पाठ को राजा को अंदर आने दो, दे के उसको खुशी से हमको गीत ये जोश से गाने दो. यरूशलेम के पाठ को. बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन. हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ हो. मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, हम 5 हफ्तों तक मसीह मोहब्बत का इजहार और खुद इंसारी के अमाल से पाशका के बेदों को मनाने की तैयारी कर रहे हैं. आज यहाँ इकट्ठे होकर दुनिया भर के तमाम मसीहों के साथ हम ये पाक रस्में शुरू करते हैं. मसीह खुदावंद जश्न के साथ अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होता है ताकि दुख उठाकर, मर कर और जी उठकर हमारी निजात का काम पूरा कर दे. चाहिए कि हम अकीदत के साथ इस वाक़या को याद करें और ज़िंदा ईमान से अपने खुदावंद के हमराह चलें. सलीबी दुखों में उसका साथ देकर हम उसके जी उठने और उसकी नई ज़िंदगी में भी शरीक होंगे. हम सब दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं. ए कादर मुतलिक और अब्दी खुदा, इन टहनियों को बरकत दे, इनको पाक कर, जो हम खुशी के साथ इकरार करते हैं कि मसीह हमारा खुदावंद निजात दहिंदा और बादशाह है. बख्श दे कि हम वफादारी के साथ उसकी पैरवी करें और एक दिन नए और अब्दी बैतुल मुक़द्दस की खुशियां हासिल करें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से. अभी आप सब अपने हाथों में ये टहनियाँ ले सकते हैं जो जिनको बरकत दी गई है. उसके बाद हम पाक अंजील की तलावत सुनेंगे.
خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس وقت جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور کوہ زیتون پر بیت فیجے کے پاس آئے، تب یسوع نے 2 شاگردوں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی تم ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول لو اور میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ یہ خداوند کو درکار ہے، اور وہ جلد واپس کر دے گا۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، تاکہ بیٹی صہیون سے کہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، یعنی بچے، بلکہ لدو بچے پر۔ پس شاگرد گئے اور جیسا یسوع نے انہیں حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور وہ گدھی اور بچے کو لے آئے اور اپنے کپڑے اس پر ڈالے، اور وہ اس پر سوار ہوا، اور ہجوم کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور ہجوم جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے آتے تھے پکار پکار کر کہتے تھے، داؤد کے بیٹے کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ ہجوم نے کہا کہ یہ جلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ ہم سب دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، تو نے بنی نوع انسان کو اپنا پیارا بیٹا بخشا تاکہ وہ ہمیں بچائے اور ہمارے لیے انکساری اور حلیمی کا شاندار نمونہ ہو۔ اس نے انسان بن کر اور صلیب پر اپنی جان دے کر تیری مرضی پوری کی۔ اپنی رحمت سے ہمیں یہ توفیق عطا کر کہ ہم اس کی پیروی کر کے تیرے سچے گواہ رہیں اور اس کی قیامت میں شریک ہونے کے لائق بنیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ آج کی پہلی تلاوت سنیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت شایا نبی کا صحیفہ، اس کا 50 باب 4 آیت سے لے کر 7 آیت تک پڑھیں گے۔ مالک خداوند نے مجھ کو شگرد کی زبان عطا کی تاکہ میں تھکے مندوں کے لیے وقت پر کام کر سکوں۔ وہ ہر صبح مجھے جگاتا ہے تاکہ میں شگرد کی مند سنوں۔ مالک خداوند ہی نے میرا کان کھولا ہے تاکہ میں سرکش نہ ہوا اور پیچھے کو نہ لوٹا۔ میں نے اپنی پیٹھ مارنے والے کو اور گالیں نوچنے والے کو دے دی، اور میں نے توہین اور تھوک سے اپنا منہ نہیں چھپایا۔ لیکن مالک خداوند میرا مددگار ہے، اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ اس لیے میں نے اپنا چہرہ چکماک کی طرح کیا
اور یہ جانا کہ میں رسوا نہ ہوں گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ سکھاواں گا تینو وکھاواں گا راہ، میری اکھیاں تینو ویکھن سدا۔ سکھاواں گا تینو وکھاواں گا راہ، میری اکھیاں تینو ویکھن سدا۔ نہ ہو کوڑیاں کھچراں وانگر تو، نہ ہو گھوڑیاں کھچراں وانگر تو، کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ انہاں نوں، کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ انہاں نوں۔ سکھاواں گا تینو وکھاواں گا راہ، میری اکھیاں تینو ویکھن سدا۔ ابھی ہم آج کی دوسری تلاوت سنیں گے۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں۔ مقدس پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام 5واں باب 6 سے 11 آیت تک۔ یسوع مسیح نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا۔ انسانی شکل میں پایا جا کر اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا، اور اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمان میں ہو، کیا زمین پر، کیا عالم اسفل میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ مسیح ہماری خاطر موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا، اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق۔ سب بیٹھ جائیں۔ اس وقت 12 شاگردوں میں سے ایک جس کا نام یہودا اسخریوتی تھا، سردار کاہنوں کے پاس گیا اور کہا، اگر میں اسے تمہارے حوالہ کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ اور انہوں نے اس کو 30 مسکال تول کر دیے، اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کی تیاری کریں؟ یسوع نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہو کہ استاد فرماتا ہے، میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا، اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ اور وہ بہت دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا، اے خداوند، کیا میں ہوں؟ جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا۔ ابن انسان تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس
جس کے وسیلہ سے ابن انسان پکڑوایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ تب اس کے پکڑوانے والا یہودا بول اٹھا، اے ربی، کیا میں ہوں؟ تو نے خود ہی کہہ دیا۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دی اور توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نئے عہد کا یہ میرا خون ہے جو بہتوں کی خاطر گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تاکہ اس شیرے کو پھر نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ اور وہ گیت گا کر کوہ زیتون کو گئے۔ تب یسوع نے ان سے کہا، تم سب اسی رات میرے سبب سے ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلے کی بیڑے پراگندہ ہو جائیں گی، لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے جلیل کو جاؤں گا۔ اس پر پترس نے جواب میں اس سے کہا، اگر چاہ سب تیرے سبب سے ٹھوکر کھائیں گے، مگر میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ پترس نے اس سے کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا۔ تب یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ گیتسمنی نام ایک مقام میں آیا اور ان سے کہا، یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں۔ پترس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور سخت بے قرار ہونے لگا۔ تب اس نے ان سے کہا، میری جان بے حد موت غمگین ہے، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ اور تھوڑا آگے بڑھ کر منہ کے بل گرا اور دعا کی اور کہا، اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تاہم نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے۔ تب شاگردوں کے پاس آیا اور انہیں سوتا پایا۔ پترس سے کہا، کیا تو بھی میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو تیار ہے مگر جسم کمزور ہے۔ پھر اس نے دوبارہ جا کر دعا کی اور کہا، اے میرے باپ، اگر میرے پیے بغیر یہ مجھ سے نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ اور پھر آ کر انہیں سوتے پایا، کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں، اور انہیں چھوڑ کر پھر گیا۔ اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی۔ تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، دیکھو وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ ابن انسان گناہ گاروں کے حوالے کیا جائے گا۔ اٹھو چلیں، دیکھو میرے پکڑوانے والا نزدیک ہی ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو، یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا آیا، اور اس کے ہمراہ ایک بڑا ہجوم تلواریں اور لاٹھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے تھا۔ اس کے پکڑوانے والے نے انہیں یہ کہہ کر نشان دیا تھا کہ جسے میں چوموں وہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ اور وہی یسوع کے پاس آ کر اس نے کہا، اے ربی سلام۔ اور اس کو مکرن چوما۔ یسوع نے اس سے کہا، اے میاں، تو کہاں تک پہنچا؟ اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالے اور اسے پکڑ لیا۔ اور دیکھو، یسوع کے ساتھیوں میں سے
ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے غلام پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، اپنی تلوار کو اس کی جگہ میں رکھ، کہ وہ سب جو تلوار کھینچتے ہیں تلوار ہی سے ہلاک ہوں گے۔ کیا تیرا یہ خیال ہے کہ میں اپنے باپ کی منت نہیں کر سکتا اور وہ فرشتوں کی 12 فوجوں سے زیادہ اسی دم مجھے دے گا؟ مگر نوشتے کو یوں ہی ہونا ضرور ہے، کیسے پورے ہوں گے؟ اسی گھڑی یسوع نے ہجوم سے کہا، تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکوں کی طرح پکڑنے نکلے ہو۔ میں ہر روز ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا ہوں اور تم نے مجھے نہ پکڑا، لیکن یہ سب اس لیے ہوا تاکہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں۔ اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر یسوع کے پکڑنے والے اسے قیافہ کاہن اعظم کے پاس لے گئے، جہاں فقیہ اور بزرگ جمع تھے، اور پطرس دور دور سے اس کے پیچھے پیچھے کاہن اعظم کے محل تک گیا اور اندر جا کر خادموں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا۔ تب کاہن اعظم اور سب اہل عدالت عالیہ یسوع پر جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے تاکہ اسے قتل کرائیں، مگر نہ پائی۔ حالانکہ بہت سے جھوٹے گواہ حاضر ہوئے، آخر کار 2 آئے اور بولے، اس نے کہا ہے کہ میں خدا کی ہیکل کو ڈھا سکتا اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں۔ تب کاہن اعظم نے اٹھ کر اس سے پوچھا، کیا تو کچھ جواب نہیں دیتا؟ یہ کیا ہے جس کی تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں؟ مگر یسوع خاموش رہا۔ تب کاہن اعظم نے اس سے کہا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو المسیح ہے، خدا کا بیٹا، تو ہم کو بتا دے۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود ہی کہہ دیا ہے، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے تم ابن انسان کو القادر کے دائیں بیٹھا اور آسمان کے بادلوں پر آتا دیکھو گے۔ اس پر کاہن اعظم نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے، اس نے کفر بکا ہے، اب ہمیں گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو، تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، وہ قتل کے لائق ہے۔ تب انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کو گھونسے مارے، اور دوسروں نے تماچے مار کر کہا، اے مسیح، نبوت سے بتا کہ کس نے تجھے مارا؟ جب پطرس باہر صحن میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا، تو بھی یسوع جلیلی کے ساتھ تھا۔ اس نے سب کے سامنے انکار کر کے کہا، میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتی ہے۔ جب وہ دروازے کی طرف باہر جانے لگا تو دوسری نے اسے دیکھ کر ان سے جو وہاں تھے کہا، یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا، میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو وہاں کھڑے تھے پاس آ کر پطرس سے کہا، بے شک تو بھی ان میں سے ہے، کیونکہ تیری بولی ہی ظاہر کرتی ہے۔ اس پر وہ لعنت کر کے قسم کھانے لگا اور کہا، میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ اور فی الفور مرغ نے بانگ دی۔ تب پطرس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ جب صبح ہوئی تو سب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے قتل کریں، اور اسے باندھ کر لے گئے اور پلاطس حاکم کے حوالے کیا۔ تب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا ہے تو پچھتایا، اور وہ 30 مسکال سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لایا اور کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔
وہ بولے، ہمیں کیا، تو جان۔ تب وہ مسکال ہیکل میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی، مگر سردار کاہنوں نے وہ مسکال لے کر کہا، ان کو خزانہ میں ڈالنا روا نہیں، کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے۔ تب انہوں نے مشورہ کر کے کہا ان سے، کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا، اس سبب سے آج تک وہ کھیت خون کا کھیت کہلاتا ہے۔ تب وہ پورا ہوا جو ارمیا نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ انہوں نے وہ 30 مسکال لیے، یعنی وہ لگان جو اس پر لگایا گیا۔ جنہوں نے لگایا وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور ان کو کمہار کے کھیت کے واسطے دیا، جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا۔ اور یسوع حاکم کے روبرو کھڑا تھا، اور حاکم نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ تو خود ہی کہتا ہے۔ اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے تو اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ تب پلاطس نے اس سے کہا، کیا تو نہیں سنتا کہ یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ مگر اس نے اس کو کسی ایک بات کا بھی جواب نہ دیا۔ چنانچہ حاکم نہایت متعجب ہوا۔ حاکم کا دستور تھا کہ عید پر عوام کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت برابا نامی ایک مشہور قیدی تھا۔ پس جب وہ اکٹھے تھے، پلاطس نے ان سے کہا، تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے چھوڑ دوں، برابا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے حسد سے اسے حوالے کیا ہے۔ اور جب وہ مسند عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا، تو اس راست باز سے کچھ کام نہ کر، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے ہجوم کو ابھارا کہ برابا کو مانگ لیں اور یسوع کو ہلاک کرائیں۔ اور حاکم نے ان سے خطاب کر کے کہا، تم ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا، برابا کو۔ پلاطس نے ان سے کہا، پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے میں کیا کروں؟ سب نے کہا، اسے صلیب دی جائے۔ حاکم نے کہا، کیوں؟ اس نے کیا بدی کی ہے؟ مگر وہ اور بھی چلائے، اسے صلیب دی جائے۔ جب پلاطس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ ہنگامہ زیادہ ہوتا جاتا ہے، تو پانی لے کر عوام کے سامنے اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس راست باز کے خون سے پاک ہوں، تم جانو۔ سب لوگ بول اٹھے اور کہا، اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر۔ اس پر پلاطس نے برابا کو ان کے لیے چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا تاکہ مصلوب کیا جائے۔ تب حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعے میں لے جا کر تمام گروہ اس کے گرد جمع کیا اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرسمی چوکا پہنایا اور کانٹوں کا تاج پہنا کر اس کے سر پر رکھا، اور سرکنڈا اس کے دہنے ہاتھ میں دیا، اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس پر ٹھٹھا مار کر کہا، اے یہودیوں کے بادشاہ سلام۔ اور اس پر تھوکا، اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے۔ اور جب وہ اس پر ٹھٹھا کر چکے تو چوکے کو اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مصلوب ہونے کو لے چلے۔ جب وہ باہر آئے تو انہوں نے شامعون نامی ایک کیروانی آدمی کو پا کر بیگار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھائے، اور جب اس مقام پر پہنچے جو جلجتا یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتا ہے، تو انہوں نے اسے پٹ ملی ہوئی میں پینے کو دی، اور اس نے چکھ کر پینا نہ چاہی۔
اور جب انہوں نے اسے مصلوب کیا تو اس کے کپڑوں کو کرا ڈال کر بانٹ لیا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ انہوں نے میرے کپڑے آپس میں بانٹ لیے اور میرے کرتے پر کرا ڈالا۔ اور وہ وہاں بیٹھ کر اسی کی نگہبانی کرنے لگے اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر سے اوپر لگا دیا کہ یہ یسوع ہے یہودیوں کا بادشاہ۔ تب اس کے ساتھ دو ڈاکو بھی مصلوب ہوئے، ایک دائیں اور ایک بائیں، اور راہ چلنے والے جو پاس سے گزرتے تھے وہ سر ہلا ہلا کر اس کو ملامت کرتے اور کہتے تھے، واہ تو جو ہیکل کو ڈھاتا اور 3 دن میں بناتا ہے، اپنے آپ کو بچا۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ۔ اسی طرح سردار کاہنوں نے بھی ماہوقیوں اور بزرگوں کے ٹھٹھا مار کر کہا، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اگر یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے تو اب صلیب پر سے اتر آئے اور ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اس کا توکل خدا پر ہے، اگر وہ اس کو چاہتا ہے تو وہ اب اسے بچائے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اسی طرح کی باتوں سے وہ ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے اسے ملامت کرتے تھے۔ اب 6 گھڑی سے 9 گھڑی تک تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ 9 گھڑی کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبکتانی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا، وہ الیاس کو پکارتا ہے۔ اور فی الفور ان میں سے ایک نے دوڑ کر اسفنج لیا اور سرکے سے بھرا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے پینے کو دیا، مگر دوسروں نے کہا، ٹھہر جا، دیکھیں کہ آیا الیاس اسے بچانے آتا ہے۔ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ برائے مہربانی تمام لوگ گھٹنے ہو جائیں۔ ابھی ہم سب کھڑے ہو جائیں، سب کھڑے ہو کے کی تلاوت سنیں۔ اور دیکھو، ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں جا کر بتیروں کو دکھائی دیے۔ جب صوبیدار نے اور انہوں نے جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے زلزلہ اور سارا ماجرا دیکھا تو نہایت ڈر گئے اور کہنے لگے، بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ اور وہاں بہت سی عورتیں بھی تھیں جو دور سے دیکھ رہی تھیں اور جلیل سے یسوع کی خدمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھیں۔ ان میں مریم مجدلی، یعقوب اور یوسف کی ماں مریم اور زبدی کے بیٹوں کی ماں بھی تھی۔ جب شام ہوئی تو یوسف نامی رامتی ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا۔ اس نے پلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی۔ تب پلاطوس نے لاش دے دینے کا حکم دیا۔ یوسف نے لاش کو لے کر صاف کتانی چادر میں کفنایا اور اپنی نئی قبر میں رکھا جو اس نے چٹان میں کھدوائی ہوئی تھی،
اور ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا کر چلا گیا، اور مریم مجدلی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھیں۔ دوسرے روز جو تہیہ کے بعد کا دن تھا، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پلاطوس کے پاس جمع ہو کر کہا، اے آقا، ہمیں یاد ہے کہ اس دغاباز نے اپنے جیتے جی کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا، بس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں۔ اور لوگوں نے کہا، کہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو یہ پچھلا فریب پہلے سے بھی بدتر ہوگا۔ پلاطوس نے ان سے کہا، تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ جس طرح مناسب سمجھو اس کی نگہبانی کرو۔ انہوں نے جا کر اس پتھر پر مہر کر دی اور پہرے بٹھا کر قبر کی نگہبانی کی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح تیری ستائش ہو۔ سب بیٹھ جائیں۔ میرے عزیزو، کلام بانٹنے سے پہلے میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ آپ میں سے کون کون اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا کا کلام زندگی بخش کلام ہے اور زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے؟ خدا دا کلام ہے، شرماؤ نہ، ہاتھ ذرا کھول کے جھکو ذرا، شاباش۔ کون کون اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا کا کلام زندگی بخش کلام ہے اور زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ہوں چکو ہاتھ، شاباش، سارے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آج خدا باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے کہ خدا نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کے لیے چنا ہے۔ آج ہم کھجوروں کے اتوار کی عبادت میں شامل ہوئے ہیں۔ میں نے ہاتھ اس لیے آپ کو اٹھانے کے لیے کہا تھا کیونکہ کچھ سوال میں کروں گا، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ کلام ہم نے اکٹھے سیکھنا ہے۔ کون سے اتوار کی عبادت میں شامل ہوئے ہیں جی؟ کھجوروں کے اتوار کی عبادت میں۔ تو سب سے پہلے خدا باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنی ہیکل میں آنے کا فضل بخشا ہے۔ دیکھیں، پہلا ملوک اس کے 8ویں باب میں ہم سنتے ہیں کہ جب سلیمان بادشاہ نے خدا کا گھر بنایا تھا، ہیکل بنائی تھی، عالی شان خوبصورت گھر خدا کے اس بندے نے بنا دیا۔ اور خدا کی ہیکل بنانے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور خدا سے دعا کی کہ اے خداوند، دن ہو چاہے رات ہو، تیری آنکھیں ہمیشہ تیرے گھر پر، تیری ہیکل پر لگی رہے۔ یہ دعا کی، پاویں رات ہوئے پاویں دن ہوئے، اے خداوندہ تیریاں آنکھاں ہمیشہ تیری اس ہیکل پر جمی رہے۔ تو خدا نے اس کی اس دعا کا جواب اسے اگلے باب میں دے دیا۔ پہلا ملوک اس کے 9ویں باب میں خدا نے کیا کہا کہ میں نے تیری منت سنی ہے۔ اور خدا نے خود کہا، کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، خدا نے خود کہا، میری نگاہ اور میرا دل ہمیشہ میری ہیکل میں جمع رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاویں دن ہے پاویں رات ہے، اسی اتھے بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے ہیں، خدا کی آنکھیں اور خدا کا دل ہمیشہ اس کے گھر میں قائم رہتا ہے۔ اس کی حضوری، اس کی موجودگی ہمیشہ خدا کے گھر میں قائم رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، خدا کی ہیکل میں آتے ہیں، تو دراصل ہم خدا کی آنکھوں میں آتے ہیں۔ خدا ہمیں یہ شرف بخشتا ہے کہ ہم خدا کے دل کے سامنے بیٹھ جائیں۔ ہاں، خدا دی نظراں ذرا جی ہمیں ساڈے تے پی گئیاں ساری زندگی تے، اور ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے اگر خدا کی ذرا سی بھی نظر ہم پر پڑ جائے گی، ہماری زندگی برکتوں سے بھر جائے گی۔ آپ سارے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ اگر ایمان رکھتے تو ایک دفعہ خداوند کو اور ایک دوسرے کو یقین دہانی تالیاں بجا کر بتائیں کہ خدا کے گھر میں آنے سے برکت ملتی ہے۔ کافی زیادہ لوگ آج نہیں آئے،
ہاں ان تک بھی یہی بات پہنچائیں کہ خدا کا کلام جس کو ہم دو دھاری تلوار کہتے ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں دراصل اور در حقیقت ہم اس کی آنکھوں میں اور اس کے دل کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں. 10 منٹ پہلے بھی آ کے خدا دیا نظراں دے سامنے بہ جائیں گے, خدا دے دل دے سامنے بہ جائیں گے, کوئی رولا نہیں, غلط گل نہیں. اس لیے اس بات پر ہمیشہ ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ خدا کے گھر میں اس کی حضوری, اس کی موجودگی, اس کی آنکھیں ہمیشہ یہاں پر موجود ہیں اور ہم اس کی آنکھوں میں آ کر بیٹھتے ہیں. یہ بہت بڑی برکت ہے جو خدا ہمیں دیتا ہے. ابھی آ جاتے ہیں آج خدا کے کلام کی طرف. کھجوروں کا اتوار ہے جی. اس ہفتے سے یعنی اس دن سے, اتوار والے دن سے ہم اپنے پاک ہفتے کا آغاز کرتے ہیں. کون سے ہفتے کا؟ پاک ہفتہ. عام ہفتہ نہیں بلکہ پاک ہفتہ. پاک ہفتہ کیوں؟ پاک ہفتہ اس لیے کیونکہ اس پورے ہفتے میں ہمارے ایمان کے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں, بڑے بڑے کام ہوئے. پاک شراکت دا ساکرامنٹ سانو پاک ہفتے سے ملیا. ہاں خداوند یسوع مسیح نے صلیب تے اپنی جان پاک ہفتے دے وچ دتی. ہاں پھر جا کر ہم اس قابل ہوئے تھے کہ ہالےلویہ کا نعرہ لگا لیں اور اس بات کا اقرار کر سکیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. اس لیے یہ عام ہفتہ نہیں بلکہ یہ کون سا ہفتہ ہے جی؟ پاک ہفتہ ہے. اس دن تلاوت ہم نے فادر فیصل نے جو انجیل مقدس پہلے پڑھی تھی اس میں ہم نے سنا, اس واقعے کو یاد کرتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح گدھی کے بچے پر بیٹھ کر یروشلم میں داخل ہوئے اور نعرے لگائے گئے ہوشانہ کے نعرے. کون سے نعرے لگائے گئے؟ ہوشانہ کے نعرے. اچھا, اس نعرے کا لفظی مطلب یا ترجمہ یہ ہے اے خداوند ہمیں بچا, پلیز سیو. اس نعرے کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو یروشلم میں داخل کیا گیا بادشاہ کی صورت میں. پھر یہ نعرہ پاک جمعے والے دن بدل جاتا ہے, اسے صلیب دو, اسے صلیب دو. پھر یہ نعرہ اتوار والے دن جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوتا ہے پھر بدل جاتا ہے, پھر ہالےلویہ کا نعرہ آ جاتا ہے. اس لیے آج کا دن اگر ہوشانہ سے شروع ہوتا ہے تو یہ دن ہمیں لے کر جائے گا ہالےلویہ کے نعرے تک. یہ ہوشانہ سے ہالےلویہ کے نعرے تک کا یہ سفر ہے جو ہم نے اس پاک ہفتے میں کرنا ہے. کھجوروں کے اتوار کی پوری عبادت جتنی بھی تلاوتیں پڑھی گئی, میں صرف 2 الفاظ, کیونکہ بہت گلاں سانو اکثر یاد نہیں رہی, صرف 2 لفظوں پر دھیان و گیان کرنا چاہتا ہوں, کلام مقدس کو بانٹنا چاہتا ہوں. بار بار لفظ آیا یسوع بادشاہ, یسوع بادشاہ. میں نے جو گیت گایا اس میں بھی یسوع بادشاہ کا ذکر آیا. دوسرا لفظ جو آیا تھا وہ یروشلم, یروشلم کے پھاٹکوں راجا کو اندر آنے دو. یہ 2 لفظوں پر کلام ہم سیکھیں گے. بادشاہ, اس کھجوروں کے دن والے دن کے موقع پر ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں جب ہمارا خداوند یسوع مسیح بادشاہ کے روپ میں یروشلم میں داخل ہوا. یہ 2 لفظ یاد رکھنے, بادشاہ اور یروشلم. دیکھیں بائبل مقدس میں کتنے عہد نامے ہیں جی؟ اچھی تے بولو, خدا دا کلام ہے. ہاں 2 عہد نامے ہیں, پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ. پرانے عہد نامے میں خدا باپ کی ذات کے لیے جن نے سارا کچھ بنایا ہے, آسمان انہوں نے بنایا, زمین انہوں نے بنائی, لوکاں انہوں نے بنایا, ساری دھرتی انہوں نے بنائی, اس خدا کی ذات کے لیے پرانے عہد نامے میں بڑے بڑے القابات اور لفظ استعمال ہوئے. کبھی اس خدا کو کہا جاتا ہے جی خداوند میرا چوپان ہے, کبھی اس کو کہا جاتا ہے جی منصف خدا ہے, کبھی اس کو کہا جاتا ہے جی عادل خدا ہے, عدل کرنے والا, انصاف کرنے والا خدا ہے, سچا خدا ہے. بڑے لفظ خدا کی ذات کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ پرانے عہد نامے میں خدا کی ذات کے لیے بادشاہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. کون سا لفظ استعمال کیا گیا جی؟ بادشاہ کا لفظ. زبور 99 میں ہمیں ذکر ملتا ہے خدا کے بارے میں پرانے عہد نامے میں کہ خدا عظیم بادشاہ ہے. پھر اشعیاء نبی کے صحیفے اس کے 33ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ خداوند ہمارا حاکم ہے, ہمارا سردار ہے, یعنی حکومت کرن والا بادشاہ خدا ہے. یہ پرانے عہد نامے میں اس خدا کی ذات کے لیے استعمال کیا گیا. مگر اس خدا میں جو پرانے عہد نامے کا خدا ہے بادشاہ,
اس بادشاہ میں اور دنیا کے بادشاہوں میں بڑا فرق تھا۔ دنیا کے جتنے بھی بادشاہ تھے وہ لوگوں پر حکومت کرتے تھے، ہاں، لوگاں تے راج کرتے سن، لیکن اس بادشاہ میں، خدا بادشاہ میں اور دنیا کے بادشاہوں میں فرق یہ تھا کہ وہ تو صرف لوگوں پر حکومت کرتے تھے، لیکن یہ بادشاہ عظیم رتبے میں اس لیے تھا کہ ان لوگوں پر صرف حکومت نہیں کرتا تھا بلکہ ان کو بنانے والا اور پیدا کرنے والا بھی بادشاہ وہی تھا۔ اس لیے خدا کی ذات کو باقی سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ مانا جاتا تھا۔ ابھی ہم پرانے عہد نامے میں، پھر بادشاہ جتنے بھی ہیں ان کی ہمیشہ ایک کافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں لوگوں کو لے کر، کہ لوگوں کا تسی دھیان رکھنا ہے، ان کی بقا کے لیے آپ نے کام کرنا ہے، انہاں دیاں ضرورتاں تسی پوریاں کرنی ہیں، کھان لی روٹی دینی ہے، رہن لی جگہ دینی ہے، یہ بادشاہ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو دنیا کے جتنے بھی بادشاہ دیکھ لیں، بائبل مقدس میں بھی دیکھ لیں، آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں وہ ذمہ داریوں کو، جو لوگوں سے متعلقہ ذمہ داریاں، ان کو پورا کرنے میں وہ بڑے محدود کبھی کبھی نظر آتے ہیں، نہیں کر پاتے۔ لیکن خدا بادشاہ اس لیے عظیم ہے کیونکہ وہ اپنی بادشاہت کی ساری ذمہ داریاں جو کہ لوگوں سے متعلقہ تھی وہ بخوبی نبھاتا رہے۔ وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری زندگی کا انصاف کرتا ہے۔ خدا لوکاں دے حوالے نہ ساری ذمہ داریاں اپنیاں پوریاں کرتا رہے، اس لیے خدا بادشاہ کو باقی دنیا کے بادشاہوں سے عظیم بادشاہ مانا جاتا ہے۔ اس خدا نے، بادشاہ نے اپنے لوگوں کے لیے کیا 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 ہے؟ فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے پہلے انہیں رہائی بھی بخشی ہے، کبھی اپنے لوگوں کے لیے بحیرہ کلزم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، کبھی وہی خدا بادشاہ مریبہ جیسے صحراؤں میں پینے کے لیے پانی دے دیتا ہے، کبھی وہی بادشاہ جو خدا ہے آسمان سے من برسا دیتا ہے، کبھی وہی خدا بادشاہ جو ہے اپنے لوگوں کو وعدہ کی سرزمین دیتا ہے، اور کبھی وہی بادشاہ ایسی ایسی جنگیں اپنے لوگوں کو جتا دیتا ہے جو کہ ناممکن تھی۔ خروج کی کتاب میں ہمیں ایک امالیکیوں کی جنگ کا ذکر ملتا ہے۔ اسرائیلی تھوڑے تھے، لو جی دھیان اپنا، وہ اپنے کام کرتے رہے، دھیان ادھر رکھنا ہے، میں پوچھ لینا جی۔ امالیکیوں کی جنگ میں کیا ہوا تھا کہ اسرائیل ایک طرف تھے اور دوسری طرف امالیکی قوم تھے، یہ تعداد میں زیادہ تھے، اور ادھر موسیٰ اور تھوڑے سے لوگ تھے۔ اس بادشاہ نے کیا کیا اپنے لوگوں کے ساتھ؟ موسیٰ صرف اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا تھا ایسے، اور لکھا کہ جتنی دیر تک اس کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند رہتے تھے، اگرچہ یہ تعداد میں تھوڑے بھی تھے پھر بھی ان سے جیتے تھے، لہٰذا جتنی دیر تک اس کے ہاتھ اوپر رہتے خدا انہیں فتح بخشتا تھا۔ یہ بادشاہ اپنے لوگوں کے لیے یہ ذمہ داریاں پورا کرتا رہا، اس لیے جو بنی اسرائیل کے ایمان میں اور ہمارے کلام مقدس میں بھی بتایا گیا کہ خدا ورگا بادشاہ کوئی نہیں جے، وہ عظیم بادشاہ ہے، ان دے ورگا کوئی بادشاہ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ پرانے عہد نامے کی بات، خدا کو بادشاہ مانا جاتا، اور نہ صرف خدا کے لوگ بلکہ ادھر ادھر کی قوموں والے بھی کہتے تھے کہ بھائی جیڑا خدا جیڑا بادشاہ اسرائیلیاں کو ہے ان دے ورگا کوئی بادشاہ نہیں۔ پہلا دوسرا ملوک اس کے 5 باب اس کی 15ویں آیت پہ، ارام کا ایک بادشاہ تو اس کا سپہ سلار تھا نمان، جسے کوڑ تھا، اس کے منہ سے کیا گواہی نکلی تھی کہ جیسا خدا اسرائیلیوں کے پاس ہے پوری دنیا میں نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے، ایسا بادشاہ خدا کی ذات کو پرانے عہد نامے میں بتایا گیا ہے۔ نتیجے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں خدا کی ذات کے برابر کوئی بادشاہ دکھایا نہیں گیا، وہی کلا بادشاہ سے، وہی۔ دوسرا لفظ آ گیا جی یروشلم۔ یروشلم ہی کیوں؟ خداوند یسوع مسیح بھی آج یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں بادشاہ بن کے۔ دوسرا لفظ یروشلم ہے۔ یروشلم بائبل مقدس میں تقریباً 800 بار، ہاں خدا دے کلام دا تے ایک دفعہ ہی کوئی حصہ بن جائے بڑی گل ہوندی، 800 بار یروشلم کا ذکر آیا بائبل مقدس میں۔ یروشلم میں خدا کی ہیکل بنائی گئی تھی، سلیمان بادشاہ نے ہیکل بنائی تھی، اور جب ہیکل بنائی گئی تھی خدا کا پاک صندوق یروشلم میں لایا گیا تھا۔ کیا لایا گیا تھا جی؟ پاک صندوق، جس میں خدا کی موجودگی تھی، جس میں خدا کی حضوری تھی، اس کو خدا کا تخت سمجھا جاتا تھا۔ اور خدا نے خود کہا یروشلم کے حوالے سے، پہلا ملوک 8 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے
کہ خدا فرماتے ہیں کہ میں نے یروشلم کو چن لیا تاکہ میرا نام وہاں ہو. جس طرح باقی بادشاہوں کی سرحدیں ہوتی تھی، تخت ہوتے تھے، خدا کا تخت یروشلم میں لا کے رکھ دیا گیا تھا کہ آج سے میری سلطنت اس یروشلم میں جمے گی. اور اس یروشلم میں جہاں پر خدا کا تخت تھا، مذبح تھا، اس مذبح پر سلیمان بادشاہ سال میں 3 بار قربانیاں چڑھایا کرتا تھا. 3 بار قربانیاں چڑھایا جاتا تھا. ابھی پرانے عہد نامے میں یہ بات پکی ہوگی کہ خدا بادشاہ ہے، اندے ورگا کوئی بادشاہ نہیں، اور یروشلم اس کا تخت ہے. آمین. ابھی آگے چلتے ہیں. ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ سیموئیل نبی کے پاس آئے. سیموئیل نبی کو کہنے لگے کہ جس طرح باقی ساری قوموں کے پاس بادشاہ ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس بھی ویسا بادشاہ ہو جنہوں اسی ویکھ سکیے، جن نال اسی گلاں کر سکیے، کیونکہ خدا تو ان کی رسائی سے بہت ایسا بادشاہ دیو جی جن جڑا ساڈے اگے چل سکے. اور لکھا ہے وہ کہتے تھے کہ ایسا بادشاہ دو جو ہمارے خاطر ہماری لڑائیاں لڑے. ایسا بادشاہ ہمیں چاہیے. خدا نے پھر انہیں کیا کہا، خدا بھی ناراض ہوا، سیموئیل نبی بھی ناراض ہوا. تو خدا نے سیموئیل نبی کی معرفت لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا. خدا سخت ناراض ہویا کہ بادشاہ مانگتے پے، بادشاہ تو انہاں دا میں ہاں، اسرائیل دے لوکاں دا اس وعدہ دی سرزمین دا بادشاہ میں ہاں، یہ بادشاہ منگن ٹور پے نے. خدا نے پھر کیا کہا، خدا نے انہیں کہا کہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، تم بادشاہ مانگ رہے ہو، تمہیں غلام بنایا جائے گا. اور یہ سیموئیل نبی کی کتاب میں لکھا ہے، وہ سارے اپنی جیبیں بھریں گے، تم سے کام کروائیں گے، تمہاری اولاد کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. وہ بھی ضد پہ آئے سن کہ نہیں جی سانو بادشاہ چاہیے. پھر سیموئیل نبی کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ نہیں سانو جو بھی ہوئے گا نا اسی ویکھ لیں گے، سانو بادشاہ چاہیے. خدا نے خبردار کی ہے لیکن پھر وہ بادشاہ مانگ رہے ہیں. خدا نے کہا کہ چلو جی کر لیں دیو تجربہ. خدا نے کہا ان کو ایک بادشاہ مہیا کر دو. لہٰذا سیموئیل نبی نے شاؤل کو بادشاہ مقرر کیا. پہلا بادشاہ بنی اسرائیل کا کون تھا جی؟ شاؤل. یہ بادشاہ بھی بن گیا. شاؤل دی پہلی زندگی بڑی اچھی گزری، آخر تے وہ خدا تو ہی پھر گیا. خدا کی باتیں ابھی پوری ہوں گی کہ سارے کام کرے گا، بوجھ دے کام تھوڑے کو کروائے گا، تھوڑی اولاد لی نہیں ٹھیک، جیباں اپنیاں بھرے گا، سارے کام خدا کی باتیں پوری ہونا شروع ہوگی. پہلا ہی بادشاہ خدا تو مکر گیا. دوسرا بادشاہ داؤد آ گیا، داؤد نے بھی بدی کی. تیسرا بادشاہ سلیمان آ گیا، سلیمان نے بھی بدی کی. سلیمان بڑھ گیا، بدی میں بڑھ گیا، خود تے بت پرستی کیتی، لوگوں کو بھی بت پرستی کروائی. خدا کی ساری باتیں ابھی پوری ہونا لازمی تھی. پھر جتنے بھی اس کے بعد بادشاہ، زیادہ تر ان بادشاہوں کے بارے میں ملوک کی کتاب میں اور اخبار کی کتاب میں، دونوں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کی نظر میں بدی کی اور لوگوں پر ظلم ڈھایا. خدا دے بھی وفادار نہیں رہے، لوگوں تے بھی بوجھ ڈالنا شروع کر دیا. لوگوں کے ساتھ بھی برتاؤ انہوں نے برا کیا، لوگوں کے ساتھ زناکاری، بت پرستی، دوسرے خداؤں کے لیے اپنے پلوٹے بیٹوں کو آگ میں سے جلا دیتے تھے، آگ میں جلا دیتے تھے. یہ ساری بدیاں ہونا شروع ہو گئی. خدا کی باتیں مکمل طور پر پوری ہوئی. کہتا ہے کلام میں لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گی مگر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. خدا نے کہا سی کہ نتیجہ برا ہے، نتیجہ برا ہونا شروع ہو گیا. یہ دو کام جب ہونا شروع ہو گئے بادشاہوں کے دور میں، خدا دے نال نافرما برداری، خدا دی نافرما برداری تے لوکاں دے نال ظلم، تو خدا نے پھر دوسرے ملوک کی کتاب میں کہا تھا کہ میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دفع کر دوں گا، تمہاری سلطنت گرا دوں گا. اور اموس نبی نے کہا کہ کیونکہ تم نے خدا کے لوگوں کے ساتھ برا کیا میں تمہاری جڑیں کاٹ دوں گا. یہ سارے خدا کے کلام کے الفاظ ہیں. اور ایسا ہی ہوا. اوپر والے 10 قبیلے بھی گئے، تھلڑے یہودا دے 2 قبیلے بھی گئے. خدا دے نال نافرما برداری جڑی کیتی سی، لوکاں تے بوجھ ڈالیا سی، اس کا رزلٹ یہ نکلا حکومت ہی جاندی رہی، بادشاہ بھی گئے، حکومت بھی گئے. ابھی آ جائیں نئے عہد نامے کی طرف. بادشاہ کوئی نہیں، حکومت کچھ بھی نہیں ہے. ابھی خدا نے اپنی حکومت پھر دوبارہ بحال کرنی سی. بادشاہ نے جننے بھی آئے نے انہوں نے کام خراب ہی کیتا ہے. ابھی مجھے ایک ایسے بادشاہ کی ضرورت ہے جو میری سلطنت کو بحال کرے.
پھر میں کہہ سکاں کہ میری سلطنت ہمیشہ تک قائم رہنے والی۔ تو خدا نے پوری دنیا میں دیکھا، کوئی اس لائق پایا ہی نہیں گیا۔ خدا کو صرف اور صرف ایک بادشاہ نظر آیا جس کا نام ہے یسوع مسیح، جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بادشاہ کی صورت میں یروشلم میں داخل کیا تاکہ وہ جا کے ان کو دکھائے کہ خدا کی رضا کے مطابق اور خدا کے لوگوں کا اچھا چاہنے والا بادشاہ ہوتا کیسے۔ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج دیا جو کہ ابھی باپ کی مرضی بھی پوری کرے گا اور لوگوں کے ساتھ اچھا بھی سلوک کرے گا۔ خدا کی مرضی اس نے کیسے پوری کی؟ وہ خود کہتا ہے کہ میں آیا ہوں تاکہ اپنے باپ کی کیا کر سکوں؟ مرضی پوری کر سکوں۔ ذرا زور کے، میں آیا ہوں تاکہ اپنے باپ کی کیا پوری کر سکوں؟ مرضی پوری کر سکوں۔ لڑائیاں لڑ کے نہیں، اونجدہ بادشاہ میں نہیں بن سکتا لڑائیاں بلکہ اس نے تو اپنے جسم پر خود ظلم برداشت کیے ہیں اور فرما برداری کی ہے۔ اس فرما برداری کو نبھانے کے لیے ہوا کیا ہے؟ کبھی اس کا اپنا شاگرد اسے دھوکہ دے رہا ہے، ہاں تھوڑے سے مسکالوں میں بیچ رہا ہے، اور کبھی اس کی آنکھوں میں سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، مگر میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ ذمہ داری پوری کرنی، فرما برداری کرنی۔ ہاں کبھی وہ صلیب پر یہ کہے گا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اکیلا پن بھی محسوس کرے گا۔ لیکن اس بادشاہ نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے سارا کچھ، ہاں سارا کچھ کیا ہے، اور اپنے باپ کی مرضی پوری۔ اور خدا کو پوری دنیا میں بادشاہ نظر ہی پھر کوئی نہیں آیا، کیونکہ اسے یہ پتا تھا کہ اگر یہ کام کوئی کر سکتا ہے، میری مرضی پوری کر سکتا ہے، تو میرا جڑا اکلوتا پتر ہے وہی کر سکتا ہے۔ اور خدا نے اپنے بیٹے میں ایک اچھا بادشاہ دیکھا۔ صرف ایک مثال دوں گا، اسی یسوع نے دکھاں دی بڑیاں گلاں کرنے ہیں۔ تقریباً یسوع نے جو سلیب اس وقت اٹھائی تھی 136 کلو کی تھی۔ 10 کلو دی آٹے دی بوری چک کے اسی گٹنیاں تے ڈگیے پتہ لگ جاندہ ہے، ہاں 10 کلو کیا 10 کلو اٹھا لیں، 20 کلو اٹھا لیں، گوڈیا تے ایک دفعہ ڈگیے تو لگ پتہ جائے گا۔ 136 کلو کی سلیب اٹھا کر یسوع 3 بار گرا ہے، صرف اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے۔ بھائی میرے پیو نے کیا ہے کہ مینوں انج دا بادشاہ چاہیے، میرے دل دی رضا دے مطابق انج دا بادشاہ بننا ہے، اٹھا کے چلتا رہا، اور کلوری پر اپنا جو جسم ہے وہ بھی توڑا ہے۔ ایک انسان کے پاس اپنی خود کی جو ذاتی ملکیت ہوتی ہے وہ صرف اس کا جسم ہوتا ہے، ہور کی لے کے آئے ہیں تو ہور کی لے کے جانا ہے، صرف جسم ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اچھا بادشاہ بننے کے لیے، اپنے باپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے وہ جسم بھی توڑ دیا انسانوں کے لیے، تاکہ یہ زندگی پائیں اور کثرت سے زندگی پائیں۔ پھر لوگوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کو زندگی دی ہے کثرت سے۔ وہ کہتا ہے میری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، میں آیا ہوں تاکہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، قیدیوں کو رہائی دوں، اندھوں کو بینائی دوں، کچلے ہوئوں کو آزادی دوں۔ ایسا بادشاہ تو صرف خدا کی ذات کو اپنے بیٹے میں نظر آنا تھا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو رہا ہے کہ میں ویسا بیٹا بن کے بادشاہ بن کے دکھاؤں جو میرے خدا اور میرے باپ کی رضا کے مطابق ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اور یروشلم میں اس لیے داخل ہوا ہے، دیکھیں یروشلم میں خدا کا تخت تھا، خدا کا مذبح تھا، اس مذبح دے اتے بادشاہ جڑے پیچھے رہ گئے سن دوسرے خداؤں کے لیے، بت پرستی میں اس خدا کے مذبح پر، خدا کے تخت پر جانوروں کی قربانیاں گزرانتے رہے ہیں، پلیت کردے رہے ہیں۔ ابھی اس جو ناپاکی ہے، جڑا پلیت انہوں نے کر دیتا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے اس بادشاہ نے کیا کیا؟ فرق دیکھیں، اس بادشاہ نے اپنا خون بہایا ہے، قربانی اس مذبح پر، اس تخت پر اپنے خون کی دی ہے، اپنے جسم کی دی ہے، اور اپنے پاک لہو سے اسے پاک کیا ہے تاکہ اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت ہمیشہ تک قائم رہے۔ یہ تو ہوگی خدا کی باتیں کہ وہ بادشاہ کس لیے یروشلم میں داخل ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح۔ آج اس کلام میں سے ہم نے کیا سیکھ کر جانا ہے؟ دیکھیں خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتا ہے۔ یروشلم ایسی جگہ جہاں پر پانی کی قلت ہے،
وہاں پانی بھی کس طرح ملتا ہے. اور یروشلم ایسی جگہ پہ جہاں پر ہریالی بھی نہیں ہے, وسائل نہیں ہیں کوئی اتنے. یروشلم جو لوگ گئے ہیں ان کو پتہ ہوگا, وسائل کوئی نہیں, اتنی کوئی خاص جگہ نہیں ہے وسائل کے حوالے سے. لیکن خدا نے پھر بھی اس یروشلم جیسی جگہ کو چن لی ہے. ساڈے 'ਚ ਕੀ ਵੱਡਾ ਪਨ ਹੈ. ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਨੇ, ਬੰਗਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ. खुदा ने की साडा रुतबा है, लेकिन फिर भी खुदा ने हमें अपना नाम दिया हुआ है, हमारा नाम अपने नाम के साथ जोड़ा हुआ है. फिर भी हमें प्यार करता है, हमें संभालता है, खाने के लिए प्रदेश में देता है, ज़रूरतें पूरी करता है. उस यरूशलेम की तरह खुदा ने हमें नहीं रुतबा बख्शा हुआ, इज़्ज़त बख्शी हुई, शोहरत बख्शी हुई, ज़रूरतें पूरी करता है. इसलिए इस जिंदा खुदा, इस बादशाह का हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए. दूसरी बात, गले जैसी सलीबां पा लेने हैं, कभी सोने की पा ली, कभी चांदी की पा ली, लेकिन अगर वो सोने की और चांदी की सलीब हमें खुदावंद की कुर्बानी को याद दिलाने में नहीं काम करती, क्या फ़ायदा. हीरे दी पा लो, कोई गल नहीं. गिरजे 'ਚ आने आके एक दफ़ा अपने यसू नूं वेख के उनकी कुर्बानी नज़र ना आवे, की फ़ायदा उस कुर्बानी का. वरना इस दफ़ा फिर आएगा, पाक हफ्ता टुर जाएगा, फिर अगले साल आएगा, फिर टुर जाएगा. इसलिए हमेशा उसकी कुर्बानी को अपने दिल के साथ लगा करके और उस बादशाह की सुना भी करें. एक आलम है, वो कहते हैं कि खुदा ने इंसान को ज़ुबान एक दी है ताकि घट तो घट इंसान खुदा दे नाल अपनी गल्लां करे. खुदा ने इंसान को कान दो दिए ताकि बहुतियां खुदा को सुने. आज फैसला हमने करना है कि हम इधर गिरजा में आकर या खुदा की हैकल में आकर उस बादशाह को ज़्यादा अपनी सुनाते हैं या उसकी सुनते हैं. खुदा हमें इस कलाम के वसीला से बरकत दे और इसके वसीला से खुदा हमेशा अपना साया, अपना हाथ हमारे ख़ानदानों पर कायम रखे. मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन. आइए अभी हम सब खड़े होकर अपने मसीही ईमान का इकरार करें. रसूलों का अकीदा. जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो इसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 पिलातुस के हद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसक में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मतलब आपके दनियात बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है. मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर. आमीन. हम सब अपनी दुआएं, इल्तिजाएं, मुनाजातें खुदावंद खुदा के सिर में पेश करें. दुआ करते हैं अपने रूहानी चुपान पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए, जो खुदा के गले की, खुदा के लोगों की, मसीही ईमानदारों की रहनुमाई और हदायत करते हैं कि रहीम खुदा उनको अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती और दराज़ी उम्र अता करे ताकि वफ़ादारी के साथ अपनी इस खिदमत को सर अंजाम देते रहें. अज़्ज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें. हम दुआ करते हैं आलमगीर कलीसिया के लिए जो आज जमायती तौर पर पाक हफ्ते का आगाज़ कर चुकी है, कि इस पाक हफ्ते में जो कलाम हमने सुना वो हमें खुदावंद यीशु मसीह की दुखों, सलीबी मौत और जी उठने की रूहानियत के करीब लाए. अजीज़ो दुआ करें. ऐ खुदा हमारी दुआ सुन. आज ख़ास तौर पर खुदा का शुक्र अदा करते हैं फादर पियो के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए और उस हिकमत के लिए ऐ खुदा जो तूने इन्हें अता की. तुझसे इल्तिजा करते हैं कि इनको इसी तरह अपनी हिकमत से मामूर करना, हमेशा अपने पाक कलाम के वसीले से तो इन्हें और बरकत देना ताकि बेशुमार लोगों की ज़िंदगियों को अपने कलाम से तब्दील कर सकें. अजीज़ो दुआ करें. ऐ खुदा हमारी दुआ सुन. दुआ मांगते हैं बेल्जियम में मुकीम तमाम मोमिनीन के लिए, कलीसिया के लिए, पाकिस्तान में तमाम मसीहियों के लिए और ख़ास तौर पर इन ख़ास अयाम के लिए कि हमारा खुदा जिस तरह हमारी हिफाजत और निगहबानी करता आया है, ख़ास तौर पर इन ख़ास दुआया अयाम में
ہماری جان و مال کی حفاظت کرے اور ہمیں ہمیشہ اپنی پاک حفاظت میں رکھے، ایک نیک چوپان ہو کر ہمیں اچھی منزل مقصود تک پہنچائے۔ عزیز و دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا بھی مانگتے ہیں اپنے تمام عزیز مرحومین کے لیے، اور خاص طور پر مرحوم منشی مسیح کے لیے، کہ مہربان خدا ہمارے اس عزیز مرحوم کو ابدی آرام عطا کرے۔ عزیز و دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ آئیں اپنی تمام کہی اور انکہی دعاؤں کو مقدسہ ماں کی دعا کے ساتھ خدا کے ذریعے میں پیش کریں۔ سلام اے مریم، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ ماں مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سب تشریف رکھیں، نذرانے کا گیت گائیں گے۔ تینوں نظراں چڑھاواں میں، پیار اپنا وکھاواں میں، تینوں نظراں چڑھاواں میں، پیار اپنا وکھاواں میں، مینوں بخشیا جو کچھ تو او دے وچوں لے آواں میں، مینوں بخشیا جو کچھ تو او دے وچوں لے آواں میں، او دے وچوں لے آواں میں، تینوں نظراں چڑھاواں میں، پیار اپنا وکھاواں میں، دھرتی دے پہلے پھل تیرے در تے لے آواں میں، دھرتی دے پہلے پھل تیرے در تے لے آواں میں، تیرے در تے لے آواں میں، تینوں نظراں چڑھاواں میں، پیار اپنا وکھاواں میں۔ عزیز و دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلب باپ کے حضوری میں مقبول ہو۔ خداوند اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے، ہمارے بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائے۔ آج کی پاک عبادت منشی مسیح کے لیے خداوند کی حضوری میں گزرانی جاتی ہے کہ مہربان خداوند خدا اس کی روح کو ہمیشہ کرام عطا کرے۔ ہم دعا کریں۔ اے مہربان خدا، بخش دے کہ تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کی اذیت اور موت ہمیں تیرا مقبول نظر کر دے۔ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے نجات دہندے کی کامل قربانی ہمیں تیرے رحم اور محبت کے لائق بنائے گی۔ اپنے کرم سے ہمیں یہ توفیق عطا کر، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں۔ وہ ہم گناہ گاروں کے لیے کفارہ دے کر صلیبی موت سہنے پر آمادہ ہوا۔ اس نے مار کر ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالا اور جی اٹھ کر ہمیں خدا سے پھر ملایا۔ اس لیے ہم فرشتوں
اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ مل کر یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ عال میں بالا پر ہوشان، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عال میں بالا پر ہوشانہ۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری اور اپنے ان بچوں کی تمام دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے، یہ روٹی اور میں پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بید۔ اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ پس سے باپ ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ مسیح کا پاک بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے اسقف یوحان بونی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ اپنے بندے منشی مسیح پر نظر کر، جسے تو نے اس دنیا سے اپنے پاس بلا لیا۔ بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھا، اسی طرح جی اٹھنے میں بھی اس کے ساتھ رہے۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے محنت کرتے تو ہم سب پر بھی رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کنواری مریم، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت و تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔ آئے میرے عزیزو، خداوند سے ہدایت پا کر ہم سب اسی طریقہ سے دعا کریں جس طرح اس خداوند نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے،
تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہے۔ کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے۔ صلاح سلامتی کے لیے دعائے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر، اور اس سے وہ سلام تیرے اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی زندہ سلامتی ہر وقت آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا ملایا جانا پاک شرک لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے برے، اے خدا کے برے، تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ میرے عزیزو، یہ ہے خدا کا برہ خداوند یسوع مسیح جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہے ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ مسیح کا بدن اور خون میں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ دائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا۔ دائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا۔ تو واسطے نیا دے، تو واسطے نیا دے، تخت اپنا ہے بچھایا۔ تو واسطے نیا دے، تخت اپنا ہے بچھایا۔
दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा या रब, दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा या रब, इंसाफ सच्चा या रब, सच्चाई नाल हुंदे, सच्चाई नाल हुंदे, कौमां दे फैसले सब, सच्चाई नाल हुंदे, कौमां दे फैसले सब, दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। हम सब दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा, हम इन रस्मों में शरीक होकर आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तमास करते हैं। तेरे बेटे की मौत हमारी उम्मीद और हमारे ईमान को बढ़ाती है। बख्श दे कि उसकी क़यामत हमारे लिए साबित कदमी का बाइस हो और हमें हमेशा की निजात दिलाई। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। मसीह खुदावन में मेरे असीस भाई और बहनों, आज पाम संडे यानी खजूरों का इतवार है, जिससे हम पाक हफ्ते का आगाज़ करते हैं। फादर पियो ने आज नहायत ही खूबसूरत पाक कलाम किया है। हम ज़ोरदार तालियों के साथ उनको मुबारकबाद देते हैं। फादर की वेलकम। ये जब से काहिन बने हैं, मैंने आज पहली दफ़ा इनका ये पैगाम सुना है, तो मुझे, हाँ, आप लोगों ने भी मुझे पता है, तो मैं समझता हूँ कि इनको हमारे एक आर्च बिशप हैं कराची से, एवरेस्ट पिंटो, बहुत सारे लोग जो हैं उनको जानते हैं। उन्होंने इन्हें रिकमेंड किया है हायर स्टडी पर जाने के लिए, और ए पागल जी इत्थे आ गए हैं, है ना। फादर जी, मैं बिशप एवरेस्ट पिंटो की फुली तईद करता हूँ और आपको इस बात की दावत भी देता हूँ कि आप वाकई ही पाक कलाम के जो पढ़ाई है उसके लिए बने हुए हैं। खुदा ने इस काम के लिए पैदा किया है, तो ज़रूर जब भी मौका मिले ज़रूर जाएं और पाक कलाम की स्टडी करें। पाकिस्तान में पाक कलाम की जिन्होंने स्टडी की है बहुत ही चंद काहिन हैं, तो ज़रूर इसमें जाएं, कामयाब होंगे, खुदा आपको और ज़्यादा बरकत देगा। ज़ोरदार एक बार फिर तालियां। हम पाक हफ्ते में जिस तरह साल हा साल 3 जो है ख़ास इबादतें करते हैं। एक आज का इतवार था, खजूरों का इतवार। उसके बाद जो ख़ास इबादत है वो पाशकाई सह रोज़ा इबादत जिसे हम कहते हैं, 3 दिनों की एक इबादत। उस इबादत का आगाज़ पाक जुमेरात की शाम से होता है। पाक जुमा और हफ्ते की शब बेदारी की इबादत या उसकी जो कंटिन्यूएशन है वो
ایسٹر کی عبادت کہلاتی ہے. یہ 3 روزہ ایک عبادت کہلاتی ہے. اس عبادت کے ہم 2 حصے جو ہے وہ اپنی جماعت کے ساتھ مومنین کے ساتھ کرتے ہیں, یعنی پاک جمعے کی عبادت اور ایسٹر کی عبادت کرتے ہیں. ایک حصہ جو ہے وہ ہم نہیں کرتے, پاؤں دھونے کی رسم. لیکن میں آپ سب کو بھی اس بات کی دعوت بھی دوں گا, تائید بھی کروں گا کہ جہاں کہیں آپ کے پاس بہت سارے گرجا گھر ہیں, جہاں کہیں وقت ملے اپنے کسی قریبی گرجا گھر میں ضرور جائیں. اور خاص طور پر جس طرح فادر جی نے بولا ہے کہ یہ پاک الطار کا جو آغاز ہے عبادت کا, انسٹیٹیوشن آف ہولی کمیونین جو ہے, پاک یوخرسٹ کا تقرر وہ پاک جمعرات کو ہوتا ہے. اس عبادت میں ضرور حصہ لیں, جہاں کہیں ممکن ہو ضرور جائیں. کوئی نہ کوئی چھوٹی عبادت جو ہے اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. اس ڈائسس میں جو لوگ اس ڈائسس سے بلونگ کرتے ہیں, انٹورپن, اس نے ایک خاندان کے لیے بھی پاک جمعرات کی جو عبادت ہے اس کو خوبصورت تشکیل دیا ہے. اس میں خاندان جو ہیں وہ بھی اس عبادت میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ 13واں جو باب ہے مقدس یوحنا کی انجیل, اس کو پڑھیں, اور خاندانی طور پر بھی آپ اپنے گھروں میں دعا کر سکتے ہیں. پاؤں دھونے کی رسم جو ہے وہ آپ اپنے گھر پر بھی کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ نے کسی گرجا گھر میں بھی جانا. لیکن تائید یہی ہے کہ پہلے نمبر تے گرجا, دوسرے نمبر تے کار. پہلے گرجا گھر کو, اور پھر اپنے گھر پر بھی آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں اگر کسی وجہ سے نہ جا سکیں. یہ اگر آپ کیرکنیٹ پر جائیں گے تو بڑے اچھے اس میں, اور فرینچ میں اور نیدرلینڈس میں دونوں میں کیرکنیٹ اویلیبل ہے. میں خاص طور پر آنے والے خاص جو پاک ہفتہ کے اہم 2 پروگرام ہیں ان کے حوالے سے بات کروں گا. پاک جمعے کی عبادت جو ہے وہ اسی گرجا گھر میں 4 بجے ہوگی. 3 بجے جو ہے وہ فلیمش لتوریا جو ہے وہ ہوگی. تو 4 بجے پاک جمعے کی لتوریا, یہ ایک سہ روزہ عبادت ہے. جمعرات کی عبادت کے بعد کاہن جو ہیں وہ برکت نہیں دیتے, اس کی کنٹینویشن جو ہے وہ پاک جمعے کو کرتے ہیں. تو یاد رکھنا ہے پاک جمعے کی عبادت اسی گرجا گھر میں کتنے بجے ہونی ہے؟ 4 بجے. اور تسا کتنے بجے آنا ہے؟ 4:30 بجے, ہے نا؟ ہاں جی. تو برائے مہربانی 4 بجے, کیونکہ اس کے بعد نیکسٹ عبادت ہے پولش کمیونٹی کی. برائے مہربانی تھوڑا وقت کا خیال کیا کریں کہ وقت پر آئیں تاکہ ہم اپنی عبادت جو ہے وہ وقت پر شروع کر سکیں. اس سے نہ صرف آپ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں بلکہ ہمارے وقت کی بھی قدر. میں اور فادر صاحبان اگر 2 بجے عبادت ہو تو 1:30 بجے ادھر ہوتے ہیں, کیونکہ تیاری کرنی اور باقی چیزیں دیکھنی. تو اگر 2:30 بجے شروع ہوگی تو آلریڈی 1 آور ہم نے ادھر اراؤنڈ ہم رہ چکے ہیں. تو اسی لحاظ سے اور چیزیں. پاک جمعے کے حوالے سے ایک اور ضروری بات میں نے گزشتہ مہینے بھی کی تھی کہ پاک جمعے کے حوالے سے جو کچھ بھی آپ کا ہدیہ ہے وہ کسی انویلوپ میں لے کر آپ نے نیکسٹ ویک آنا ہے. جو بھی کچھ ہدیہ ہے وہ آپ اپنے اس کلیکشن باکس میں ڈال سکتے ہیں. وہ کوئی نہ کوئی اچھے کام جو ہیں وہ ان کے لیے جاتا ہے. اس سال برودر لک دیلن جو ہے وہ آپ لوگوں نے یہ نام سنا ہوگا اپنے اپنے گرجا گھروں میں. یہ خدمت کر رہے ہیں برکینا فاسو افریقہ میں, برکینا فاسو میں, اور بنین بھی ایک چھوٹا سا ملک ہے, بنین نہیں لیکن بنین ایک چھوٹا سا ملک ہے افریقہ میں. وہ بالکل اسی طرح ہی لکھا جاتا ہے جس طرح بنین اسی لینے نا اردو والا, تو اسی طرح بنین. یہ ادھر کے مشن کی ہیلپ ہے. ہمارا یہ گرجا بھی ڈائسس کے ان کاموں کے لیے ان کی مدد کرتا ہے. تو یاد رکھنا ہے کہ یہ کوئی نہ اس چرچ کے لیے ہوگا نہ ہمارے لیے ہوگا, بلکہ یہ کوئی نہ کوئی اچھے کام جو کلیسیا کے طور پر ہو رہے ہیں ان کے لیے ہوگا. تو اس لیے جو بھی آپ کا جو ہدیہ ہے وہ آپ اس وقت اس جمعے کو اس میں ڈال سکتے ہیں. خاص طور پر ایک اور ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں
عبادات کے حوالے سے کہ ہم عبادت کو جب شروع کرتے ہیں، فادر جی نے بھی آج اس پوائنٹ کو دوبارہ سے دہرایا ہے، آلریڈی بھی ہم کہتے رہے ہیں کہ آپ اس گرجا گھر میں جب آتے ہیں 10 منٹ پہلے آئیں، 5 منٹ پہلے آئیں، ملنے کا جو وقت ہے وہ عبادت کے بعد ہے۔ اس کا مطلب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ ہم دوسری جو کمیونٹیز ہیں ان کے سامنے بھی ہم مل رہے ہوتے ہیں۔ گرجا گھر کی جو تقدس ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم اس کو نہیں رکھتے۔ ملنا گلنا ہوتا ہے، ضرور ملیں، یہ نہیں کہ بالکل ہی منع منائی ہے، تھوڑا سا تقدس بھی کریں، دعا کریں۔ آپ اگر 10 منٹ پہلے آ گئے تو اپنی دعا میں رہیں۔ ہمارے پاس یہ سیکرامنٹ کا چیپل ہے جہاں پر سیکرامنٹ کے لیے لوگ آتے ہیں، اور اس سائڈ پہ مقدسہ مریم کا اور سینٹ اینتھنی کا چیپل ہے، مقدسہ مریم کا اسی طرف ہے۔ تو ادھر بیٹھیں، دعا کریں، اپنی دعا میں رکھیں، خاندانی طور پر دعا کریں۔ ملنا بعد میں وہ جو سوشل پروگرام ہے یا سوشل کھانے کا ہے ادھر ملاقات ضرور کریں، ایک دوسرے کو اچھے سے ملیں، باتیں کریں، یہ سارا ادھر کے لیے ہے۔ میری خدا سے یہی دعا ہے کہ خدا ہماری پاکستانی قوم کو ہمیشہ اور زیادہ برکت دے، آپ سب کو برکت دے، اور ایسٹر کے اور پاک ہفتے کے یہ ایام خاص برکات کے ایام بن سکیں۔ آمین۔ آخری برکت کے لیے ہم سب کھڑے ہو جائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل اور ہمیشہ تک قائم رہے۔ آمین۔ ہماری عبادت ختم ہوئی، خوشی اور سلامتی سے جائیں۔ خدا کا شکر یہوہ دائی کرو کرو، شکر یہوہ دا، شکر یہوہ دائی کرو کرو، شکر یہوہ دا، شکر کرو تسیو دا جیڑا ہے خدا وادا خدا، شکر کرو تسیو دا جیڑا ہے خدا